وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز سامعات و سامعین کرام، ابھی جو فرانس میں توہین رسالت کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا آپ کے علم میں آ چکا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دنیا کے بدبخت انسانوں کی طرف سے گستاخی کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. خود عہد نبوی میں دربار نبوت کی بے حرمتی کے کئی واقعات پیش آئے. جب ایسے واقعات پیش آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جس عذاب کے آنے کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہا. معزز سامعین اعظام، جب ایسے گستاخانہ واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے تو آپ کی ناموس پر فدا ہونے اور کٹ مرنے والی پاکیزہ ہستیوں نے ان گستاخ بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لیا. معزز سامعین اعظام، قرآن و حدیث کی متعلقہ آیتوں اور متعلقہ احکام کی روشنی میں ایسے ناگوار گستاخانہ واقعات کے متعلق یہ بات صاف طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ توہین رسالت کا جرم ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا گستاخ رسول کو درگزر کر دیا جائے. چنانچہ اس وقت پورے عالم اسلام کے اکابر علماء کرام نے فرانس کے اس گستاخانہ واقعے پر یہ فیصلہ لیا کہ پوری دنیا کے مسلمان فرانس کی تمام پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کریں. جمعیت علماء ہند ضلع کڑپا، مسلمانان کڑپا کی جانب سے ادارہ سچا پیغام کے ذریعے فرانس کے اس توہین رسالت واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اپیل کرتی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر مسلمان اپنا مذمتی بیان شائع کرے. واٹس ایپ یا ای میل یا جس کے پاس جو بھی میڈیا کا راستہ ہو اس کو اختیار کرتے ہوئے ایک میسج فارورڈ کرے کہ میں فرانس کے موجودہ توہین رسالت کے واقعے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے استاذوں سے بھی زیادہ پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور سب کو محبت و اطاعت رسول کی دعوت بھی دیتا ہوں. آخر میں عالم اسلام کے حکمرانوں کی خاموشی کی بھی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے اتنے بڑے دینی اور اخلاقی فریضے کو اپنا کوئی فرض نہیں سمجھا. رسول اکرم اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق حب نبی اور اس کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا. کیا ان عربوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد معلوم نہیں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بھی زیادہ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اور ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی کوئی بھی ایمان والا اسی وقت 100% ایمان والا ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اور ہر انسان سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں موجود ہو۔ ہمیں معلوم ہے، یہ بات ہماری نوٹس میں ہے کہ اسلامی ممالک کے عام مسلمان، عام پبلک فرانس کے اس گستاخانہ واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا عوامی احتجاج کافی ہے؟ سرکاری سطح پر احتجاج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امام و خطیب حرم شیخ عبد الرحمن السدیس کو اس موقع پر تمام مسلمانان عالم کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے منبر حرم سے فرانس کے اس بدبختانہ واقعے کی مذمت پر بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ معزز سامعین اعظام، عالم اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اس گستاخانہ اقدام کی مذمت کرے، فرانس سے اپنے تجارتی تعلقات ختم کرے اور اقوام متحدہ پر دباؤ بنائے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کے حدود متعین کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حکومت فرانس کو اور گستاخان رسالت کو توبہ کی توفیق دے، قبول اسلام کی ہدایت دے، ورنہ جلد از جلد ان کو عبرتناک انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی عالم اسلام کے حکمرانوں کو حب نبی کا تقاضا پورا کرنے اور ان بدبخت گستاخوں پر لگام لگانے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔